علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 بھائی رہتے تھے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑا ہی سبق آموز واقعہ اس موضوع کے متعلق۔ وہ کہتے ہیں کہ وہب بن منبع نے یہ واقعہ بیان کرتی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت ہی نیک اور پارسا عابد رہتا ہوتا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ اس کے پائے کا کوئی اور عبادت گزار اس وقت نہیں تھا۔ اس کو اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا اور وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ اس وقت اس جیسا کوئی اور ایسا انسان ملنا بہت مشکل تھا۔ اسی وقت اس کے گھر سے تھوڑا سا دور ایک علاقے میں 3 بھائی رہتے تھے اور ایک ان کی بہن تھی۔ قدرت خدا کی کہ ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پہ جانا پڑ گیا۔ اب جب وہ لڑائی پہ جانے لگے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کو کہاں چھوڑیں؟ چنانچہ بڑا غور و خوض کیا، آگے پیچھے دوڑ بھاگ کی، لیکن ان کو سمجھ کچھ نہ آیا۔ بہرحال ان تینوں کا اتفاق اس بات پہ ہوا کہ اس وقت اس عبادت گزار سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے کہ جس کے پاس ہم اپنی بہن کو چھوڑ دیں۔ اس سے زیادہ سیف، اس سے زیادہ محفوظ ہماری بہن اور کہیں نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اپنی بہن کو لے کر اس عابد کے پاس چلے گئے اور اسے جا کر سارا ماجرا بیان کیا اور اس سے کہتی ہیں کہ ہم اپنی بہن کو آپ کے پاس چھوڑنے آئے ہیں، جب تک کہ ہم لڑائی سے واپس نہ آ جائیں اس وقت تک ہماری بہن آپ کے پاس رہے گی۔ وہ جو عابد راہب تھا اس نے ان سے کہا کہ میں اس شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، تم سے بھی اور تمہاری بہن سے بھی۔ لیکن وہ تینوں بھائی جو ہے وہ اس بات کو نہ مانے، انہوں نے اصرار کیا۔ بالآخر اس راہب نے بات مان لی۔ اب کیا ہوا کہ وہ اپنی بہن کو چھوڑ کر لڑائی پہ چلے گئے۔ عابد کیا کرتا کہ اپنے گھر سے کھانا تیار کرتا اور اپنے گھر کے دروازے پہ رکھتا، دروازے کے کواڑ بند کرتا، اندر آتا اور زور سے آواز لگاتا کھانا لے جاؤ۔ وہ لڑکی سامنے والے گھر سے نکلتی اور اس عابد کے دروازے سے وہ کھانا اٹھاتی اور اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا گیا کہ شیطان ایک دن اس آدمی کے پاس آیا، اس عابد کے پاس، اس راہب کے پاس، اور اس سے آ کر کہتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ اس کے اوپر کار خیر کو ابھارا، نیکی کی ترغیب دی، نیکی کی باتیں کی اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم جو اس طرح کرتے ہو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اسی طرح وہ بچی ادھر سے آتی ہے، آپ کے دروازے پہ کھانا لے کر جاتی ہے، کبھی کسی اوباش کی نظر پڑ گئی تو اس بچی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ کھانا لے جا کر ادھر اس طرف رکھ دیا کریں اور آواز دے دیا کریں، وہ بچی اٹھا کر لے جائے گی۔ چنانچہ وہ عابد اس کی باتوں میں آ گیا، کیونکہ اس نے ترغیب اتنے دن تک وہ عابد کو دیتا رہا، سبز باغ دکھلاتا رہا، نیکی کی باتیں بتاتا رہا۔ اس کے ذہن میں بیٹھ گئی بات کہ بات تو یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ چنانچہ عابد نے وہ کھانا اپنے دروازے سے آگے اس کی طرف رکھنا شروع کر دیا۔ کھانا رکھتا، اس کو آواز دیتا، وہ لڑکی دروازے سے باہر آتی اور جہاں کھانا پڑا ہوتا وہاں سے اٹھا کر اندر چلی جاتی۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ شیطان پھر اس عابد کے پاس آیا، اسے کار خیر کی ترغیب دلائی، نیکی کی ترغیب دلائی اور اسے نیکی کی باتیں بتانا شروع ہو گیا اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو بات یہ ہے، کام تم بہت اچھا کرتے ہو،
لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کھانے کو دروازے پہ رکھ دیا کریں تاکہ وہ لڑکی دروازے سے باہر نہ آ پائے اور دروازے سے کھانا اٹھا لیا کرے۔ آپ کے لیے بھی آسانی ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے۔ چنانچہ عابد اس کی بات مان گیا، اس سے آگے اس کے دروازے پہ کھانا رکھ دیتا، لڑکی کو آواز دیتا، لڑکی کھانا اٹھاتی اور اندر چلی جاتی۔ کچھ دن اس طرح گزرتے گئے تو اب کیا ہوا کہ شیطان آیا پھر اس عابد کے پاس، اور اس کے پاس آ کر باتیں کرنے لگ گیا، اس کو للچانے لگ گیا اور اس سے کہا کہ دیکھو لڑکی وحشت میں ہے، لڑکی ڈرتی ہے، تم ایسا کیا کرو کہ اس لڑکی کے ساتھ بات چیت شروع کرو۔ چنانچہ کیا ہوا کہ ادھر عابد اپنے صومعے سے نکلتا اور اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتا، وہاں سے لڑکی نکلتی اور اپنے دروازے پہ بیٹھ جاتی اور آپس میں گفت و شنید کرنے لگ گئے۔ وہ گفتگو چلتی رہی، کچھ عرصہ گزرا تو وہ شیطان پھر اس عابد کے پاس آیا اور اس سے آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اس طرح جو ہے مناسب نہیں ہے کہ تم اس طرح بیٹھ کر اس سے باتیں کرو، لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے، تم ایسا کرو کہ اس لڑکی کے پاس چلے جایا کرو، اس کا ڈر بھی دور ہو جائے گا اور اس کو باتیں اس کے ساتھ کیا کرو، اور اس طرح تم اس کا دن بھی اچھا گزرے گا، آپ کا بھی گزر جائے گا۔ چنانچہ وہ عابد اس کی بات مان گیا اور وہ اس کے گھر میں جانے لگ گیا۔ چنانچہ کیا ہوا کہ وہ گھر میں اس کے بیٹھ کر اس سے باتیں کرتا اور سارا دن وہ اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتا، جب شام کا وقت ہوتا واپس اپنے صومعے میں آ جاتا اور ادھر آ کے آرام کرتا۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے، وہ اس لڑکی کے ساتھ گفت و شنید میں باتوں میں لگا رہا، یہاں تک کہ باتوں میں لگتے لگتے ان دونوں کا میلان ہوا اور عابد اس لڑکی کے قریب ہو گیا۔ بات کرتا کرتا اس کے زانو پہ اس نے ہاتھ مارا اور پھر اس کے رخسار کو اس نے چوما۔ اس طرح کر کے ان کی بات آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں کہ شیطان کس طرح انسان کو ورغلاتا ہے، شیطان کس طرح انسان کے اوپر ڈورے ڈالتا ہے، شیطان کس طرح سبز باغ دکھاتا ہے، شیطان کس طرح دین کی باتیں بتاتا ہے، شیطان کس طرح دین کی باتیں بتا کر ان کو غلط راستے پہ پھر جاری کر دیتا ہے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، لیکن اس کو ہم انسان سمجھ نہیں سکتے۔ جو انسان عقل و دانش رکھتا ہے، جو دین پڑھا ہوا ہے، کچھ جانتا ہے، وہ تو اس طرف غور کر سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ بڑے بڑے دیندار بھی پھسل جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کیچڑ ہوتا ہے وہاں ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے۔ چنانچہ شیطان نے اس کام پہ لگایا، ان کے آپس میں تعلقات بڑھے، بڑھتے بڑھتے اتنے تعلقات بڑھے کہ وہ عابد اس لڑکی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جب وہ اس لڑکی کے ساتھ اس کام میں شامل ہو گیا، اس کی وجہ سے لڑکی کو حمل ہوا اور اس نے ایک بچہ جنا۔ جب وہ بچہ جنا، بچہ دنیا میں آیا، دونوں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آ جا رہے ہیں کہ ایک دن شیطان آیا اس عابد کے پاس اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کام تو ہو گیا جو ہونا تھا، اب یہ بچہ ہے، یہ آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے بھائی واپس آئیں گے، وہ اس بچے کو دیکھیں گے تو لڑکی تو اس سے بات نہیں چھپائے گی، وہ بتا دے گی تو تم کیا کرو گے، تمہاری تو بڑی بدنامی ہو جائے گی۔ ایسا کرو کہ اس لڑکے کے گلے پہ چھری پھیرو اور اس کو دفن کر دو، مٹی میں دبا دو۔ چنانچہ عابد نے سوچا کہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، اس نے لڑکے کو پکڑا، اس کے گلے پہ چھری پھیری اور مٹی میں دبا دیا اور اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ چنانچہ جب وہ یہ کام کر کے واپس آیا، رات کو سونے لگا، شیطان صاحب پھر اس کے پاس آ گئے اور آ کر اس سے کہتی ہیں کہ دیکھو تم نے یہ جو کام کیا ہے، اس کے بھائی واپس آئیں گے تو لڑکی یہ بات نہیں چھپائے گی، عورت ذات ہے، وہ بات نہیں چھپائے گی، وہ بات بتا دے گی کہ اس طرح اس نے میرے بیٹے کو ذبح کیا ہے اور اس کو دفن کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا اب میں کیا کروں؟ تو شیطان نے کہا کہ اس کا قصہ ختم کر دو،
بات ہی ختم ہو جائے گی، لڑکی کے گلے پہ چھری پھیرو اور اسے بھی اس کے ساتھ ہی دفن کر دو، تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ کوئی بہانہ کر دینا۔ چنانچہ وہ عابد نے اس لڑکی کو بھی مارا، اس کے گلے پہ چھری پھیری اور اسی بچے کے ساتھ اس کو دفنا دیا، مٹی اوپر سے برابر کی اور اس کے اوپر ایک پتھر رکھ دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اس کے بھائی واپس آئے، انہوں نے آ کر عابد سے اپنی بہن کا پوچھا، تو عابد نے اس سے کہا کہ تمہاری بہن تو اللہ کو پیاری ہو گئی، بڑی اچھی تھی، بڑی نیک تھی، اس کے اندر تو کوئی خامی نہیں تھی، وہ ہر وقت عبادت کیا کرتی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، مجھے بڑا اس کا دکھ ہے۔ ان کے سامنے رونے لگ گیا اور اس کی اچھائیاں بیان کرنے لگ گیا اور ایک قبر پہ لے کے گیا کہ یہ اس کی قبر ہے۔ چنانچہ بھائیوں نے اللہ کی رضا سمجھی اور اس قبر پہ جا کے کچھ پڑھا، کچھ دن گزرنے کے بعد واپس اپنے قبیلے میں آ گئے، اپنے علاقے میں واپس آ گئے۔ اب آ کر لوگوں سے ملے، سارا دن ملتے ملاتے، شام کو وہ سوئے۔ جب رات کو وہ سوئے تو شیطان سب سے بڑے بھائی کے خواب میں ایک بزرگ کی شکل میں آتا ہے۔ شیطان کے کام دیکھیں کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے۔ بڑے بھائی کے خواب میں آ کر اس سے حال احوال پوچھ کر اس کی بہن کا حال پوچھتا ہے، تو وہ بھائی اس سے کہتا ہے کہ اے بزرگ، ہم نے عابد کے پاس چھوڑا تھا، وہ بہن قضا سے فوت ہو گئی، عابد نے اسے دفن کر دیا اور ہمیں بتلایا ہے کہ وہ ایسی تھی۔ چنانچہ شیطان نے اس کو پورا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے ہوا ہے، اس نے اس طرح جو ہے وہ دفن کیا ہے، مارا ہے اور پھر دفن کیا ہے، تم اس گھر میں جاؤ، اس گھر کی فلاں جگہ پہ اس کی قبر بنی ہوئی ہے، اس کو کھودو، اندر سے نکل آئیں گے۔ چنانچہ بڑے بھائی سے پھر وہ منجلے بھائی کے خواب میں آیا، منجلے سے پھر وہ سب سے چھوٹے بھائی کے خواب میں آیا۔ صبح کو وہ تینوں بھائی اٹھے، حیران پریشان ہیں، ادھر ادھر پھر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بات کرنی ہے ایک دوسرے سے، دوسرا تیسرے سے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے۔ چنانچہ وہ تینوں اکٹھے بیٹھے تو بڑے بھائی نے بات کی کہ رات مجھے خواب میں اس طرح کر کے ایک بزرگ آئے تھے اور یہ بات کی ہے۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی آئے تھے، تیسرے نے کہا مجھے بھی ایسے ہی آئے تھے۔ چنانچہ تینوں نے جب بات کی تو وہ بات ایک ہی تھی۔ اب انہوں نے کہا دیکھو ایسے ہی خواب تھا، بس ہو گیا، آ جاتا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں، تم دفع مارو اس چیز کو، اگنور کرو۔ لیکن جو سب سے چھوٹا بھائی تھا وہ کہنے لگا نہیں، میں تو جاؤں گا اور اس بات کی تحقیق کروں گا، مجھے تو تب سکون آئے گا، میں نہیں رکنے والا۔ چنانچہ اس کی دونوں بھائیوں کو ماننی پڑی، وہ تینوں اس عابد کے پاس واپس چلے گئے۔ اس کے گھر کے پاس پہنچے جو سامنے والا گھر تھا، اس گھر میں گئے، دروازہ کھولا، اندر گئے، جہاں اس نے بتایا تھا کہ یہاں پہ قبر ہوگی، وہ پتھر ہٹایا، کھودا تو اندر سے دونوں کی لاشیں نکل آئی۔ اب وہ جب انہوں نے یہ دیکھا، انہوں نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ وہ اس وقت کے بادشاہ کے پاس اپنی شکایت لے کر گئے، بادشاہ کو سارا ماجرا سنایا، بادشاہ نے اپنے کارندے بھیجے اور اس عابد کو صومعے سے اٹھا کر لے گئے۔ بالآخر قصہ مختصر یہ کہ اس عابد کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب اس کو دار پر لے کر گئے اور اس کو لٹکانے لگے تو اس وقت اس عابد کے پاس وہی شیطان انسان کی شکل میں پھر آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ مجھے پہچانا میں کون ہوں، میں وہی تیرا دوست ہوں جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا ہے، جس نے تجھ سے وہ گناہ کروایا ہے۔ اب یہ سارا ماجرا ہے، اب تجھے موت آنے والی ہے، میں موت سے تیری جان چھڑوا دیتا ہوں، تو بچ جائے گا، موت سے تیری جان چھڑوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تجھے میری بات ماننی پڑے گی۔ انہوں نے بزرگ نے کہا اس عابد نے کہ کون سی بات؟ اس نے کہا کہ تو اللہ کا انکار کر دے، تیری جان بچانا میرا کام ہے، میں تیری جان بچا دوں گا۔ چنانچہ وہ جو عابد تھا اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کر دیا، کفر باللہ کر دیا۔ جب اس نے کفر باللہ کیا تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر شیطان نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ادھر حکم دیا گیا کہ اس کو لٹکا دیا جائے،
چنانچہ اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا، اور وہ عابد جو اپنے وقت کا کوئی اس کی مثل عبادت نہیں کر سکتا تھا، اپنے وقت کا عبادت گزار مشہور تھا، وہ گناہ کی حالت میں اللہ کا انکار کرتے ہوئے اپنی جان اس دنیا سے ختم کر گیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، یہ آیت نازل کی کمثل الشیطان اذ قال للانسان یکفر، یہ مثال ایسے ہی ہے کہ شیطان جب انسان سے کہتا ہے کہ تم اللہ کا انکار کر دو، تم کفر کر دو، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے۔ شیطان ایسے بہکاتا ہے لوگوں کو، شیطان لوگوں سے ایمان ان کے دلوں سے نکالتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ نہ انسان دنیا کا رہتا ہے، نہ انسان آخرت کا رہتا ہے۔